امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے۔ لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ لفظ حدیث میں ہے، اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے، تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں۔ تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے، اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا۔ تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے۔ تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں ہے۔ جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں۔ تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا۔ تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا۔ تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ وربی ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا، آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی، اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا، اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی۔ اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ۔ اچھا ہاں، میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے۔ اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں ہی نہیں، اب آبادی کی کثرت بہت ہوگی، ان کی گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں، یہ جیسے چیونٹیاں اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر